نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم جمل اخرى فی اثاث الصف۔ جدید عربی کورس کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا سبق کا بھی عنوان ہے جمل اخرى فی اثاث الصف، کلاس کے سامان کے بارے میں دیگر کچھ جملے۔ لا تخلع، لا تنزع قابس المسجل۔ لا تخلع، خلع یخلع من باب فتح یفتح، یفتح اتارنا، وأيضا نزع ينزع اس کا معنی بھی اتارنا، یعنی قابس پلگ کو کہتے ہیں، یعنی جو پلگ ہوتا ہے جس کو ہم لگاتے ہیں۔ المسجل، مسجل اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تسجل سجل یسجل تسجیل، یعنی ریکارڈ کرنا۔ ریکارڈ کرنے والی چیز کی جو ہے وہ جو پلگ ہے اس کو جو ہے آپ مت اتاریں۔ مثال کوئی چیز جس سے آپ ریکارڈ کر رہے ہیں وہ اپنے پلگ میں یعنی بورڈ میں لگایا ہوا ہے اور اس سے جو ہے وہ آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، کسی نے وہ نکال دیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا تنزع قابس المسجل، وللمؤنث لا تخلعی ولا تنزعی قابس المسجل۔ صوته الشدید ازعجنا یا اخی۔ صوته الشدید، صوت جمع اصوات یعنی آواز، الشدید سخت، ازعجنا، ازعج یزعج ازعاج یعنی تنگ کرنا، یعنی ازعجنا صوته الشدید یا اخی، اس کی سخت آواز نے ہمیں تنگ کر دیا۔ لا تقفز على الطاولة لئلا تنكسر، قفز یقفز اچھل کود کرنے کو کہتے ہیں یا کسی پر چھلانگ لگانے کو۔ لا تقفز على الطاولة، ٹیبل پر اچھل کود مت کیجیے، لئلا تنکسر کئی لا تنکسر، تاکہ جو ہے وہ ٹوٹے نہیں، کئی لا تنکسر۔ کسر یکسر جو ہے وہ انکسر ینکسر، انکسار اس کا معنی ہے ٹوٹ جانا۔ اور لا یا اخی هذه الطاولة قویة ومتینة، یعنی هذا يقول لا تقفز على الطاولة لئلا تنکسر، لا یعنی لا تنكسر، هذه الطاولة قوية ومتينة، متينة معنى أيضا قوية۔ لا تضغط على المرسم لئلا ينكسر نبله، لا تضغط یعنی دبانا، لا تضغط على المرسم یعنی زیادہ جو ہے وہ پینسل کو مت دبائیں، لئلا ينكسر نبله یعنی نبل معنی ریش، یعنی اس کی جو نوک ہیں وہ جو ہے وہ ٹوٹ نہ جائیں۔ طیب سأعاملہ برقہ، سوف اعاملہ برقہ یعنی برقیق، آسان یعنی بلین۔ لا تخدش جدار الصف، خدش یخدش خدشا نوچنا، خراش لگانا دیوار پہ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ لا تخدش جدار الصف، کلاس کی جو دیوار ہے اس کو خراش یعنی مت نوچیں۔ معاذ اللہ ان اخدشہ، یعنی اللہ کی پناہ کہ میں اس کو نوچ لوں۔ لا تمحو الکتاب وترمی الطفل علی، لا تمحو الکتاب، محا یمحو یعنی مٹانا، لا تمحو الکتاب کتابت کو مت مٹائیں، وترمی الطفل علی، طفل یعنی تفل یتفل من باب نصر ینصر، اس کا معنی ہے تھوکنا۔ وأيضا تفل يتفل من باب السميع اسمه، یعنی عموماً پھونک مانا کسی چیز کو جس سے تھوک بھی نکلے۔ لا تمحو الكتابة وترمی الطفل علی، کتاب یعنی لکائی مت مٹاؤ اور اسی طرح اور میرے اوپر جو ہے وہ تھوک مت پھینکو، یعنی بچے جو ہے وہ پینسل سے مٹاتے ہیں اس کو پھر پھونک مارتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں لا تمحو الكتابة وترمی الطفل علی۔ ما كنت أعرف أنك رقيق إلى هذه الدرجة، إلا ما كنت أعرف أنك رقيق، آپ جو ہے اتنے جو ہے وہ باریک یعنی اتنے نرم مزاج کے ہیں۔ لا تعبث بآثاث الصف، بآثاث المدرسہ، مدرسے کی ساتھ چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ فضول مت کرو، یعنی عبث يعبث معناه یعنی لعب وعمل ما لا فائدة فيه۔ یا اخی لما تتشدد معنا في الكلام، تشدد تشدد، تشدد سختی کرنا، آپ ہمارے ساتھ باتوں میں اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ مثلا الرجل الذي يتشدد
مع الطلاب في الصف عند الكلام وهو يقول لا تتشدد معنا في الكلام لسنا عبيدك. لا تشغل مفرغة الهواء لأن صوتها مزعج. مفرغة الهواء دیوار کے اوپر جو گرم ہوا نکالنے کے لیے جو لگایا جاتا ہے اس کو مفرغۃ الہوا کہتے ہیں. لا تشغل مت چلائیں لأن صوت یعنی اس کو مت چلائیں لأن صوتها مزعج اس کی آواز جو ہے وہ تنگ کرنے والی. ازعج یزعج ازعاج تنگ کرنا. صوتها المزعج اهون من احتباس الهوا. احتباس احتبس يحتبس احتباس کا معنی ہوتا ہے یعنی حبس ہونا یعنی قید کرنا. یعنی ہوا کی حبس سے جو ہے اس کی تنگ کرنے والی آواز جو ہے وہ زیادہ آسان ہے. یعنی اس کی تنگ والی آواز جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہے زیادہ قابل برداشت ہے یعنی حبس سے. لا تجلس على الرخام مباشرة. رخام سنگ مرمر ٹائل سنگ مرمر کو بولے. لا تجلس على الرخام مباشرة یعنی صرف ٹائل پر مت بیٹھو. مباشرة یعنی بغیر بلا حائل. لا تجلس على الرخام بلا حائل مباشرة. لا تخف الرخام نظیف ولا یوسخ القمیص. سنگ مرمر ٹائل جو ہے وہ صاف ہے. ولا یوسخ القمیص. وسخ یوسخ توسیخ گندا کرنا قمیص کو گندا نہیں کرے گا. لا تطأ المکتب بقدمک. وطأ یطأ اس کا معنی ہے یعنی روندنا. لا تطأ المکتب یعنی ڈیسک کو جو ہے وہ مت روندیں یعنی بقدمک اپنے قدم کے ساتھ. حسنا سأمتثل لأمرک یعنی آپ کی باتیں مانوں گا. امتثال للامر یعنی معنی سأطيع اوامرک. لا ترتكز على الكتاب. ارتكاز معناه یعنی لا تعتمد على الكتاب. اعتذر فقد سهوت. سها يسهو من باب نصر ينصر أي فقد نسيت. جمل طلب متفرقة. ارجو ان تواظب على الدوام یعنی ان تداوم پابندی کرنا. دوام سبق کو کہتے ہیں. انا والحمد للہ مواظب ولا احتاج الى ارشادک. انا مواظب ولا احتاج الى ارشادک. اہتم بهذا الكتاب. اس کتاب کا جو ہے وہ خیال کریں اہتمام کریں حفاظت کریں. صدقت لأنه کتاب قیم. کتاب قیم قیمتی. اقنع بما عندك یعنی قنع یقنع قانع قناعت کرنا. اقنع بما عندك جو تمہارے پاس ہے اسی سے جو ہے وہ قناعت کریں. انا قانع تماما بكل ما اعطیت. جو کچھ مجھے دیا گیا ہے میں اس پر جو ہے وہ قانع ہوں. انا قانع تماما بكل ما اعطیت. اغسل وجهك بالصابون عند الاستيقاظ یعنی استيقاظ استيقظ يستيقظ استيقاظ بیدار ہونا ہے. عندما تستيقظ بعد الاستيقاظ اغسل وجهك بالصابون یعنی اپنے چہرے کو صابن سے دھونا. ذهبت الى محلات الوضوء فلم اجد ماء یعنی ذهبت الى محلات الوضوء. محلات الوضوء معنی مواضع وضو خانہ. فلم اجد ماء یعنی ما وجدت ماء. استنثر لتنظف انفک. استنثار ناک جاڑنے کو کہتے ہیں. استنثر لتنظف انفک اپنے ناک جاڑو تاکہ آپ کی ناک کو آپ صاف کر لو. استنثرت عدت مرات لکننی مریض. استنثرت عدت مرات کئی بار ایسا کیا کئی بار جاڑا. لکننی مریض اليوم مریض. حل ازرار قمیصک فإن الجو حار. حل یحل حلا یعنی حلولا حلال کرنا معنی کھولنا. حل ازرار قمیصک قمیص کے بٹن کھولو. فإن الجو حار موسم گرم ہے. واللہ انی لا استحیی یا اخی. انا استحیی حیاتی. غیر مکانک لو سمحت جگہ چینج کرتے ہیں برائے مہربانی. این اغیرہ وقد ضاق الصف کہاں چینج کر دوں کلاس تو تنگ ہو گئی. ضاق یضیق تنگ ہونا. ابعد مکتبک قلیلا. ابعد ابعاد هذا یعنی دور کریں. بعید عنک یا اخی یعنی مکتبی بعید عنک. مارس الریاضۃ الصباحیہ صبح کی ورزش کیجیے. مارس یمارس ممارسہ ورزش کرنا. سأبدأ بممارستها من غد یعنی سوف أبدأ من غد أي سأمارس الرياضة من غد إن شاء الله. وضاعف جهودك لتنال مقاصد أي لتحصيل مقاصدك. ضاعف جهودك. ضاعف يضاعف مضاعفہ ڈبل کرنا اپنی محنت ڈبل کریں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. عزمت على ذلك والله المعين یعنی انا عزمت انا اردت انا قصدت والله المعين یعنی والله هو المعين
يعني سوف عزمت على ذلك قبل ذلك، يعني عزمت، ولكن المعين هو الله تبارك وتعالى. إن شاء سوف أنال مقاصدي إن شاء الله تبارك وتعالى. هكذا نحن حينما بدأنا بممارسة التكلم، وسنضاعف جهودنا لتنال مقصدنا، خاصة التكلم باللغة العربية هي مقصدنا وهي مرامنا، وأردنا أن نصل هذا المقصد، ولكن نحن لا نمارس الرياضة، وأيضا لا نمارس بالتكلم، ولا نضاعف جهودنا لتحصيل هذا المقصد، فكيف نجد مقصدنا؟ فعليكم أن تمارسوا كثيرا وتتكلموا في المجموعة، فإني أرى في المجموعة طلاب ما شاء الله هم يتكلمون من البداية حتى لا تأخروا وما تخلفوا عن الممارسة وعن التكلم، حتى خلعوا لباس الحياء، لباس الاستحياء وحياء من عندهم. الآن ما شاء الله بعد درس 40، بعد مثلا الآن إلى الآن درسنا 40 دروسا، الحمد لله. والله إني أشكر الله كثيرا على ذلك، أن إخواننا المشاركين الذين مارسوا من البداية وأيضا ومثلا امتثلوا أوامرنا، الحمد لله هم قادرون على التكلم باللغة العربية. وأخيرا أنا ألتمس من المشاركين الذين لا يتكلمون ويستحيون كثيرا، شجعوا أنفسكم، تشجعوا كثيرا في التكلم، فكيف تجدون مرامكم هكذا إنما تتخلفون وتستمعون كثير فقط؟ هكذا لا يمكن. الإنسان لا يستطيع أن يتكلم باللغة العربية فقط بالسماع، فقط بالكتابة، فقط بالقراءة. لا تستطيع أن تتكلم باللغة العربية حتى تتكلم، حتى كلم من اليوم، وسوف تجد نفسك بعد الأسبوع أنت قادر على ذلك، وسوف تصل مرامك ومقصدك إن شاء الله تبارك وتعالى. وأخيرا أرجو من سماحتكم ألا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم.